الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، گزشتہ چند نشستوں سے اکبر الکبائر یعنی بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں قرآن حکیم میں جن کا ذکر ہوا ہے اور جن سے بچنے کی شدید تاکید کی گئی ہے ان کا ذکر چل رہا ہے. تو یہ سورہ الفرقان کی آخری آیات ہیں اور ان میں ایک ہی آیت میں 3 گناہوں کا ذکر ہے جو اکبر الکبائر میں سے ہیں. تفصیلی بیان ہو چکا ہے، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، یعنی شرک سے کلی اجتناب کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے کسی بھی جان کو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جس کی حرمت مقرر فرمائی ہے، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. یعنی گویا قتل ناحق یہ دوسرا گناہ ہو گیا. شرک پہلا اور قتل ناحق کسی کی جان لے لینا یہ دوسرا گناہ ہے، بڑا گناہ. ولا یزنون، اور تیسرا بڑا گناہ ہے بدکاری، زناکاری. اس آخری اور تیسرے گناہ سے متعلق ایک تبصرہ بھی قرآن نے فرما دیا: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی کرے گا یہ بری حرکت یعنی بدکاری تو اس کا وبال، اس کا مزہ وہ لازماً چک کر رہے گا. یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کے بد اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہو کر رہتے ہیں. آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تو ذکر آگے آ رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے. کوئی نہ کوئی قسط عذاب کی دنیا میں بھی نازل کی جاتی ہے. ان میں سے 2 گناہ بہت مشہور ہیں، ایک بدکاری زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی. ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. یہ 2 گناہ ایسے ہیں اگر ان سے سچی توبہ نہیں کی انسان نے تو ضرور اس کا وبال، اس کی پکڑ، اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. اگر اولاد نافرمان ہے والدین کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا نقد یہ دیتے ہیں کہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتے. جیسا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی یا اس سے بڑھ کر اس کی اولاد اس کے ساتھ کرتی. اس کو پھر یاد آتا ہے، اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے جو حق ادا نہیں کیے تھے اور ان کے ساتھ جو میں نے بدسلوکی کی تھی یہ اس کی سزا ہے. دل میں اس کے خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے، دیکھ یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے اپنے والدین کو ستایا تو آج اپنی اولاد کے ہاتھوں تو پریشان ہے. تو یہ تو عام مشاہدے کی بھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ جو بدکاری ہے، زناکاری ہے، اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو وبال ہے وہ دنیا میں بھی آتا ہے.
صحت تباہ ہو جاتی ہے انسان کی، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بدنامی اور ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، اور اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی ہے، چونکہ یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے۔ اپنے جذبہ جنس کی تسکین کے لیے حرام راستے اختیار کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ 3 گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل ناحق اور زناکاری۔ آیت کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عذاب کو دگنا فرما دے گا۔ یہ دگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا مطلب، قیامت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی کوئی عذاب تھا؟ یہ آیت ثبوت ہے عذاب قبر کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن۔ تو دگنی تو وہ چیز ہوتی ہے جس کی پہلے سے کوئی اصل موجود ہو۔ بھائی کوئی رقم ہوگی تو اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا نا، دگنا، 4 گنا، 10 گنا۔ تو قبر میں جب انسان پہنچتا ہے تو اگرچہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، محاسبہ اخروی کا مرحلہ ابھی درپیش نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان پر حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ حساب کتاب، نامہ اعمال، فرشتوں کی گواہی، میزان عمل، نیکی اور بدی کو تولنا، یہ سب بندے کو مطمئن کرنے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ وہ پہلے نیکیوں کو تولیں گے، نامہ اعمال کو کھلوائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ شخص جو ہے یہ تو گناہ گار ہے۔ اللہ کا علم تو ہمیشہ سے کامل ہے، اس میں کسی واقعے سے، کسی حساب کتاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ یہ جب روز محشر میں اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا تو آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس انجام کا عکس قبر میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ ورنہ تو لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا تو عذاب کس بات کا دے رہے ہیں، اور قبر میں تو روح ہوتی ہی نہیں ہے تو عذاب جسم محسوس کرتا ہے یا روح ہے۔ اس قسم کی کچ بحثیاں اور عجیب عجیب سوالات۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں جتنا بتلایا گیا ہے بس ہماری عقل وہیں تک کام کر سکتی ہے۔ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، قبر کے کیا حالات ہیں، یہ جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں سوائے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن حکیم۔ جب احادیث کے اندر بتلا دیا گیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں انسان کے آخری انجام کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نیکوکار ہے، اللہ کے نزدیک حساب کتاب کے بعد یہ جنت کا مستحق ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی جانب ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں جو ہے اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی قبر نصیب فرمائے۔ اور جو بدکار ہیں انجام کار کے اعتبار سے جن کو جہنم رسید ہونا ہے تو ان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، حدیث میں آئے۔ لیکن اللہ کے رسول مبالغہ نہیں فرماتے اور خلاف واقعہ بھی کوئی بات نہیں بیان کرتی، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جہاں سے گرم ہوائیں، بدبو، دھواں اور حشرات الارض اور دوسری وبائیں، مصیبتیں وہ اس کو پہنچتی رہتی ہیں۔ صحیح حدیث کا مطلب متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں کسی قبر کے پاس سے، اچانک رک جاتے ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ رک جاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان تھا تو دعا فرماتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے درخت کی ایک ٹہنی، تازہ شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبر کے اوپر گاڑ دیے،
اور فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی اس پر عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان تھی، کسی اور کا یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ ٹہنی توڑ کے لگائے، تو یہ تو اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھوں اور آپ کی مبارک سنت اور آپ کے اس التفات خصوصی کا کمال ہے کہ آپ نے دعا بھی فرما دی اس صاحب قبر کے لیے اور ٹہنی بھی توڑ کے لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہے گی تو اس وقت تک جو ہے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو یہ سب باتیں حقیقت ہیں۔ اگر قبر میں عذاب نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے اور کچھ بحثیوں میں پڑھتے ہیں تو وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں اور اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے عذاب قبر، حدیث کو تو ہم مانتے نہیں۔ تو ایسے جاہلوں کو اول تو جواب یہی دینا چاہیے کہ بھائی اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو پھر آپ دین کے آدھے حصے کو نہیں مانتے، آپ مکمل مسلمان، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں بھی مل جاتی ہیں اگر غور کیا جائے تو۔ یہ آیت جو ہے یہ عذاب قبر کی بہت کھلی دلیل ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت اور خواری میں پڑا رہے۔ تو پتہ چلا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ عذاب جو ہے وہ کیسے محسوس ہوتا ہے، تو یہ ایک راز ہے۔ عالم برزخ کے جو حالات ہیں اسے ہم نہیں جان سکتے، اگرچہ روح پرواز کر چکی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب تم سوتے ہو تو ہم تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے۔ جب تم سوتے ہو تو ہم روح قبض کر لیتے ہیں، پھر جس کے لیے آگے زندگی منظور ہوتی ہے تو ہم وہ روح لوٹا دیتے ہیں، اور جس کے لیے موت مقدر ہو چکی ہے تو ہم وہ روح اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے بتلایا آپ کو۔ اب آپ سوچئے کہ جب ہم سوتے ہیں ہماری روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتے ہیں تو ہم جو خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کے اندر ہمیں کوئی ڈراؤنا منظر نظر آتا ہے، اس سے ہم پسینے پسینے ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ روح تو ہوتی نہیں، تو یہ جسم کیسے محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ پتہ چلا کہ روح مکمل قبض نہیں ہوتی ہے، کی جاتی ہے، بلکہ اس کا کوئی تعلق جو ہے اس جسم کے ساتھ بھی برقرار رہتا ہے۔ تو ایسے ہی قبر میں بھی انسان جب ہوتا ہے تو اس کی روح جو علیین میں یا سجین میں، دو ہی مقامات ہیں، جو نیک ارواح ہے ان کو علیین میں رکھا جاتا ہے قرآن حکیم کی روح سے، اور جو بدکار ہیں فاسق و فاجر ہیں تو ان کی ارواح کو سجین کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، علیین کے معنی ہے بلند جگہ، تو ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب یا فرحت محسوس کرتا ہے قبر میں۔ تو عذاب قبر کا انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ خواب کی صورت میں اس کی مثال موجود ہے، اس لیے عقل میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہاں قرآن کی آیت میں صاف صاف بتلا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو تین گناہ ہیں، شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اس کے متعلق تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ کیا کیا صورتیں اس میں داخل ہیں۔ جیسے شرک ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، ہر نوع کا شرک جو ہے وہ گناہ ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ قتل ناحق میں صرف انسانی جان کو قتل کرنا داخل نہیں ہے، بلکہ حیوانات کو بلا وجہ مارنا، قتل کرنا یہ بھی شامل ہے۔ اس لیے یہاں انسان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ جس نے کسی انسان کی ناحق جان لی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں کرتے قتل کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا۔ تو جان ہر چیز کے اندر موجود ہے، جو بھی جاندار اجسام ہیں دنیا میں بشمول انسان، تو وہ سب
جاندار ہیں ان کی جان محترم ہے، اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے، تو لہذا یہ ضرور ہے کہ انسان کے اندر جو جان یا روح ڈالی گئی ہے تو وہ بہت محترم ہے، سب سے بڑھ کر محترم ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر سے بھی زیادہ محترم ہے، عذرو حدیث، تو اس کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ لیکن اور جو دیگر جاندار ہیں ان کے اندر جو جان ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی پھونکی ہوئی ہے، تو کسی جاندار کی بلا وجہ جان لے لینا، شرعی طریقے سے حلال جانور کو ذبح کر کے اپنے استعمال میں لانا، یہ تو دین کا بتلایا ہوا جائز طریقہ ہے۔ اس میں بھی ادب سکھلایا گیا کہ اس کی جان اس طرح لو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرو، تڑپا تڑپا کے مت مارو، تو وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بلا وجہ کسی جانور کی جان لینا یہ بھی قتل ناحق میں آتا ہے۔ قتل ناحق کی جو شکلیں بتلائی گئی تھی ان میں ایک تو یہ بتلائی گئی تھی کہ یعنی اسقاط حمل کروانا، آج کے دور میں جس کا بہت رواج ہے کہ حمل اگر ہو گیا ہے اور 4 مہینے اس پر گزر گئے ہیں تو اس وقت اس کو ساقط کرانا، ایبارشن کروانا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو گولی سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، چاہے یہ کچھ بھی سمجھتا رہے، کتنی توجیہ کرے، لیکن اگر اس نے اس جان کو قتل کیا ہے تو قتل کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی گناہ ہے، قتل ناحق کا، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک اور شکل اس کی ہے، وہ یہ کہ کسی ایسے ذریعے سے کسی کو مروانا، جان لینا کہ جو غیر نادیدہ طریقے سے کسی کی جان لینا، یعنی جادو ٹونا، یہ جو کالا جادو ہوتا ہے، سفلی عمل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جان لی جا سکتی ہے۔ ایسے مہلک ان کے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ جان سے مار دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا، کسی رپورٹ میں نہیں آتا۔ جادو کا معاملہ یہ ہے کہ فزیکلی کسی رپورٹ میں اس کی کوئی سراغ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو ایک مخفی عمل ہے نا۔ تو جادو کرنا اور کروانا یہ حرام کافرانہ عمل ہے، اب کبائر میں سے ہے۔ ابھی جو فہرست ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں 5ویں نمبر پر جادو کرنا اور کرانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے، اور اگر اس کے ذریعے سے کسی کو جانی نقصان پہنچایا گیا، مارا گیا، تو یہ بالکل قتل ناحق ہے، چاہے آلہ قتل موجود نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کس نے کیا عمل کیا، کس سے کروایا اور کس نے کیا، جو بھی اس پہ ملوث ہے اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال قتل ناحق کی شکل چاہے کوئی بھی ہو، خود انسان اپنی جان لے لے، یہ بھی ایک قتل کی خودکشی جس کو کہا گیا، کسی نے نہیں مارا، خود اس نے اپنی جان لے لی، تو اس نے اپنے آپ کو گویا کیا کیا، قتل کیا۔ اس جان کو، اس روح کو جو اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی امانتاً، جس کے لیے ایک وقت مقرر اللہ نے کیا تھا کہ دنیا میں اس کو اتنے دن رہنا ہے، اس نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس جان کو ختم کیا، تو یہ بھی قتل ناحق کی شکل ہے جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خود اپنے آپ کو مارے یا دوسرے کو مارے، کسی بھی طریقے سے مارے، زہر دے کے مارا ہے، جادو کر کے مارا ہے، گولی سے مارا ہے، یا ایبارشن کرا کے اس نوزائیدہ بچے کو جو ابھی بطن مادر ہی میں ہے، باہر نہیں آیا، ابھی اس نے آنکھ کھولی ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو یہ چونکہ برآمد ہی نہیں ہوا ہے، اس کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، تو ولادت سے پہلے اگر ہم نے اس کو ضائع کرا دیا تو یہ تو قتل نہیں ہو سکتا، اس نے تو سانس لیا ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن یہ بھول ہے انسان، جب انسان کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ ایک جیتا جاگتا مکمل انسان ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ ہر مکمل اس کا نظام جو ہے رحم مادر میں تشکیل پا چکا ہوتا ہے، اور نشو و نما کے مراحل سے گزر کے 9 ماہ بعد جب وہ تولد ہوتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیاوی زندگی میں آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رحم مادر سے نکلنے سے قبل وہ مردہ تھا، مردہ نہیں تھا، وہ ایک لیونگ آرگنزم ہے، وہ ایک زندہ انسان ہے، تو لہذا اس کو مارنا بھی قتل ناحق کے ذیل میں ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی باریک تھی، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی بھی وضاحت۔
آگے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دیکھیے قرآن حکیم کا بھی بیان یہاں پر اس انداز کا نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو بس ایک لمبی فہرست گنواتا ہی چلا جائے۔ قرآن حکیم کا جو انداز تخاطب ہے وہ کسی مقالے اور کسی مضمون نگاری سے بالکل مشابہ نہیں۔ کوئی مضمون نگار، کوئی مقالہ نگار جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ آخری حد تک اس کا حق ادا کر کے پھر دوسری بات شروع کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پابند نہیں۔ اب گناہ تو اور بھی ہے بہت سے بڑے بڑے قرآن حکیم میں دیگر مقامات کے اوپر علماء نے ان کو جمع کیا ہے، لیکن قرآن حکیم چونکہ ایک تذکیر کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے موٹے موٹے 3 گناہ بیان کرنے کے بعد توجہ دلا دی کہ دیکھو توبہ کر لو۔ توبہ وہ چیز ہے جو ان تمام کبائر پر پانی پھیر سکتی ہے۔ جب تک توبہ کا موقع ہے، جب تک توبہ کی مہلت ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو گے تو بڑے سے بڑا گناہ، خواہ وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، قتل ناحق اور بدکاری ہی کیوں نہ ہو، سب اللہ تبارک و تعالی نہ صرف معاف فرما دیں گے، ذرا سوچئے تو اس آیت کا ترجمہ، صرف معاف نہیں کر دیں گے بلکہ ان گناہوں کے ہم وزن اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ جتنا بڑا گناہ تھا سچے دل سے اگر توبہ کی ہے، ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اور آئندہ کی زندگی میں اس سے کلی اجتناب کی نیت سے اور عزم سے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا ثواب اس کے کھاتے میں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، جو پلٹ آیا، وآمنا، اور پھر ایمان بھی لے آیا، اپنے ایمان کی تجدید بھی اس نے کر لی، وہ جو اللہ سے تعلق ٹوٹا تھا دوبارہ سے جوڑ لیا، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد آئندہ کی زندگی میں نیک عمل پر کاربند رہا۔ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سچا رجوع کیا ہو اللہ کی طرف، الا من تاب، تاب یتوب توبۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا۔ گناہ اور معصیت اور بغاوت سے پلٹ کر اللہ کی اطاعت کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا، یہ پہلا اسٹیپ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، وہی تو پلٹے گا۔ ورنہ جو گناہوں پہ جری ہے، جس کو گناہوں کے اندر مزہ آ رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے رجوع کرنے کی؟ تو یہاں یہ بات امپلائڈ ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ یہ لوٹے گا وہی شخص کے جس کے اندر پچھتاوا ہو۔ تو یہ ندامت، یہ پچھتاوا، یہ افسوس، یہ پہلا قدم ہے توبہ کا۔ سچی ندامت، جھوٹ موٹ کی نہیں، واقعتاً دل کے اندر یہ خلش پیدا ہو کہ میں نے بہت زیادتی کی، اپنی جان پر بھی ظلم کیا ہے اور اللہ کی حدود کو بھی میں نے پامال کیا۔ سچے دل سے ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں چھلک آئیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، علامہ اقبال کا پہلا شعر جس پر ان کو شہرت ملی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، ندامت، پچھتاوا۔ تو ندامت کی باعث، شرمندگی کے باعث جو پسینہ میری ماتھے پر نمودار ہوا، تو شان کریمی نے ان بوندوں کو، پسینے کی ان قطروں کو موتی سمجھ کے قبول فرمایا۔ یعنی پہلا قدم ہی اتنا مبارک۔ تو سچی ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد وآمنا، دوسری شرط کیا ہے؟ اپنے تعلق کی تجدید کرے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ایمان کا جو تعلق جس کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ بنا تھا، تو اب اس کی تجدید کر لے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے شعور کے ساتھ، وعمل عملا صالحا، اور آئندہ کی زندگی میں نیک اعمال کو اپنا شعار بنائے، یعنی اس گناہ کے پاس بھی پھٹکنے کی اب کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے یہ کیا، یعنی توبہ کا حق ادا کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں، ان کے گناہوں کو، ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال میں نہ صرف ان کو محو کرائے گا، بلکہ وہ خالی جگہ نہیں چھوڑے گا،
ان کو محو کرا کے اس خالی جگہ میں ان کے لیے نیک اعمال درج کر دے، اسی کے ہم وزن۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ایسے سچے توبہ کرنے والوں کے لیے ان کی گناہوں کو حسنات سے، نیکیوں سے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ کوئی تعجب نہ کرے اس بات پر کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب گناہ بھی کیا اور اللہ نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے بدلے نیکی عطا فرما دی، تو تعجب نہ کرے، اس لیے کہ اللہ ہے ہی ایسا بخشنے والا۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دل کی گہرائی سے توبہ کی۔ دیکھیے ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو بس لو کے زبان پر ہے، نہ دل سے گناہ کا خیال ترک کیا اور نہ شعوری طور پر اس پر آنسو بہائے، بلکہ بس رسمی کارروائی کے طور پہ استغفر اللہ پڑھ لیا، اور دل ابھی اسی گناہ کی لذت سے محظوظ ہو رہا ہے، تنہائی میں اس گناہ کو یاد کر کے تلذذ حاصل کرتا ہے، لطف لیتا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے کہ جو واقعتاً ایسی کراہیت پیدا کر دے طبیعت میں کہ اس گناہ کا خیال آئے تو انسان کو جھرجھری آ جائے، اپنے اوپر پچھتاوا ہو کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بندگی کی شائن شان نہیں، بجائے اس کے کہ اس گناہ سے لذت حاصل کرے۔ تو ایسی سچی توبہ جو کرتا ہے اور اپنے گناہ پر صحیح معنوں میں نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آگے مزید فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی لوٹ گیا، توبہ کر لی سچی، وعمل صالحا، اور واقعتاً اپنی زندگی میں عمل صالح کو رواج دیا کہ اب جو مجھ سے گناہ ہو گئے تو اب میں ان کی تلافی نیک اعمال سے کروں، تو اس نے خوب نیک اعمال کیے، سچی توبہ بھی کر لی، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو بے شک یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، یہ پسندیدہ بندے ہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ گناہ نہ کرے۔ دیکھیے اگر انسان گناہ نہ کرے تو وہ تو پھر فرشتہ ہو گیا، کہ انسان کی تو سرشت میں بھول، نسیان، خطا، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں مگر سب سے اچھے خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جو ہی ان کو تنبیہ ہوتی ہے، جو ہی وہ اس گناہ کی دلدل سے باہر آتے ہیں، جذبات کے اس رو سے نکلتے ہیں، فوراً سچا رجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے سچی توبہ کی اور نیک عمل پر کاربند ہوا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اب یہ ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً 25 گناہ ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے گنواؤں گا، جن میں سے ابھی صرف 3 ہوئے۔ ضمناً ایک کا ذکر آیا ہے جادو، وہ آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن 3 یہ جو اکبر الکبائر ہیں جن کو قرآن نے ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے، اس کے بعد توبہ کا مضمون لانا بڑا معنی خیز ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر گناہ کا جب ذکر سنیں تو وہ صرف سننے کی حد تک نہ ہو، اپنے آپ کو ٹٹولیں، جائزہ لیں کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں اگر اس کا کوئی شائبہ، کوئی بھی ذرہ برابر بھی اگر کہیں کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر سچے دل سے توبہ کر لیں، ایک ایک گناہ کو سنتے جائیں اور اپنا جائزہ لے کر توبہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کردہ اور دانستہ نادانستہ، کھلے اور چھپے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو جو سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے بڑا خسارہ ہے، پھر بڑا کڑا حساب ہے، اور اس کے لیے پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق